بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے نہیں ختم ہو سکتی، اور نا احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم رہ سکتی ہے۔ یہ خیال رکھو کہ انتشار تمہارا اپنا نام ہے۔ اگر تم انتشار سے بچ جاؤ تو وحدت فکر پیدا ہو جائے گی۔ وحدت فکر پیدا ہو گئی تو وحدت عمل کا پیدا ہونا بہت آسان ہے۔ وحدت عمل پیدا ہو گئی تو 10 دفعہ آپ کامیاب ہوں گے۔ بے سبب آنسوؤں کا آنا یہ کسی کی توجہ کے ذریعے ہے، اور توجہ یہ ہے ان کی خاص عنایت۔ اس لیے جب کبھی آپ تنہا بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہوں اور آپ کو آنسو آ جائیں، اگر آپ کبھی سجدے میں اللہ کے سامنے ہوں اور آپ پر رکت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت قرب حاصل ہو گیا۔ درود شریف میں رکت ہو جانا بہت قرب حاصل ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کو اگر یاد کر رہے ہیں اور یاد کرتے کرتے اگر رکت طاری ہو گئی تو سمجھو کہ آپ کے سلام کا جواب آ گیا۔ عبادت میں زیادہ وقت کی بات نہیں ہے۔ نیت صاف کر لو، صرف نیت صاف کر لو، اور صاف نیت کے بعد جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت منظور فرماتا ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ خیال بہت بڑی دولت ہے، اور یہ عطا ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر عنایت فرمانی ہو تو اس کو خیال عطا فرماتا ہے۔ اس ذات نے جاہلوں کو مال دیا اور ہم خوش قسمتوں کو اس نے خیال دیا۔ تو بات یہ ہے کہ مال والا اور ہے اور خیال والا اور ہے، تو آپ کا صاحب خیال ہونا عطا ہے۔ درویش سارے صاحب خیال ہوتے ہیں، تو خیال کہاں سے آتا ہے؟ بس خیال وہی ہے جو وہاں سے آتا ہے۔ جہاں ایک بار اللہ کی رحمت آئی ہو وہاں اللہ کی رحمت آتی رہتی ہے۔ اس لیے نیک مقامات، مقدس مقامات اور نیک مزارات پر جاتے رہا کرو۔ آپ بری امام جاؤ اور جا کر بیٹھو، ادھر ادھر کی بات نہ کرو، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ نہ دیکھو، صرف بیٹھو اور بیٹھ کے آ جاؤ۔ عطار کے پاس سے گزرو گے تو خوشبو خود بخود لگ جائے گی، یعنی عطر فروش کے قریب جاؤ گے تو خوشبو لگ جائے گی۔ اسی لیے کسی فقیر کے آستانے پر جانا بھی ایک قسم کا فیض ہے۔ یہ بڑا فیض ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، تو آپ در پہ حاضر ہو جاؤ۔ پلاننگ یہ ہے کہ اللہ پر راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو۔ دوسروں کے عمل سے پریشان نہ ہوا کرو، دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ جس نے دوسروں کے عمل کو اپنی پریشانی نہ بنایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ موت مانگنا جرم ہے، زندگی مانگنا بھی جرم ہے۔ وہ زندگی دے تو زندگی بہتر، اور اگر موت دے تو موت بہتر۔ دولت دے تو دولت بہتر، غریبی دے تو غریبی بہتر۔ بس ہمارا کام ہے اس کی رضا میں خوش رہنا۔